اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں ولایت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ کر دیا، متمسک کر دیا، جوڑ دیا۔ ولایت حضرت علی علیہ السلام، حدیث قدسی میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ یقیناً ولایت ایک ایسی اہم شے کا نام ہے کہ بغیر ولایت کے کوئی اعمال بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، یا علی، اگر کوئی جناب نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے، اگر کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اگر کوئی انسان پوری زندگی پیدل حج کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں وہ قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر تمہاری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یعنی بغیر ولایت حیدر کرار علیہ السلام کے انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ الحمدللہ 18 ذی الحجہ یوم سعید غدیر، عید اکبر، عید اولیاء، عید انبیاء، عید اللہ، آپ حضرات کی خدمت میں اپنی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور الغروی چینل کی طرف سے، اس کے اراکین کی طرف سے بھی آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یوم غدیر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ عید غدیر کا دن عید فطر، عید قربان اور عید جمعہ کے بیچ میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کے بیچ میں چاند ہوا کرتا ہے، جیسے آسمان پر ستاروں کے بیچ میں چاند ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، اصول کافی میں موجود ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، یا امام علیہ السلام، مولا کیا عید سعید یعنی عید الفطر، عید قربان اور عید جمعہ کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے؟ امام نے کہا ہاں، ایک عید ہے، عید فطر، عید قربان اور عید جمعہ کے علاوہ، جس کی عظمت اور منزلت ان تمام عید سے بھی بلند اور بالا ہے۔ راوی نے کہا قربان جاؤں ابن رسول اللہ، وہ کون سی عید ہے؟ امام نے فرمایا وہی دن کہ جس دن اللہ کے نبی نے ہمارے جد حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ دن عید غدیر کا دن ہے، وہ دن عید غدیر کا دن ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے اپنے والد سے یعنی امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر کا دن زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مقبول ہے۔ یقیناً بڑا ہی مسرت کا دن ہے، بڑا ہی خوشی کا دن ہے، اتنی خوشی کا دن کہ کوئی بھی دن اس کی عظمت کو کہاں پا سکتا ہے۔ کون سا دن؟ وہی دن جس دن اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے بعد آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، 1.25 لاکھ حاجی آپ کے ساتھ ہیں، اور قافلہ چلتے چلتے جب خم کے میدان میں پہنچا
تو ایک مرتبہ جبرائیل امین نازل ہوئے، آنے کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے رسول پہنچا دو اس حکم کو جو بیان کیا جا چکا ہے، اگر تم نے اس حکم کو نہ پہنچایا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ کے نبی تک یہ پیغام پہنچا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حکم دیا قافلے کو یہیں پر روکا جائے، قافلے کو روکا گیا، نبی نے کہا جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو لوگ آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلایا جائے۔ آئیے ذرا نبی کریم سے پوچھے یا نبی اللہ، تقریر شروع کر دی جائے، خطبہ شروع کر دی جائے، جو لوگ بچھڑ گئے ہیں وہ خود ہی آ کے مل جائیں گے۔ عجب نہیں، نبی کریم فرمائے کہ میں تمام لوگوں کو ایک ہی مقام پہ اکٹھا کر کے ایک ہی مقام پہ روک کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام ایک ہی مرکز پہ، وہ ہے مرکز ولایت حیدر کرار پہ جمع ہو جاؤ، یعنی ولایت حیدر کرار سے پیچھے بھی نہ رہ جاؤ، ولایت حیدر کرار سے آگے بھی نہ بڑھ جاؤ۔ کیا مطلب صاف ہے، ولایت حیدر کرار سے پیچھے رہ کے مقصر بننا بھی صحیح نہیں ہے، ولایت حیدر کرار سے آگے بڑھ کر نصیری بن جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی مقام پہ روکا نبی کریم نے، قافلے کو روکا، اونٹوں کے کجاووں کا نبی کریم نے منبر بنایا۔ وہ نبی کہ جس کے ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ پڑھ رہے ہوں، وہ نبی کہ جس کے ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، وہ نبی کہ جو اشارہ کرتے درخت اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا نبی اگر چاہتا تو اس بیابان میں کیا منبر نہیں بنوا سکتا تھا؟ ایک اشارہ کرتا منبر بن جاتا، لیکن نبی کریم نے اشارہ کر کے منبر نہیں بنایا بلکہ اونٹوں کے کجاووں کو منگایا اور اونٹوں کے کجاوے کا منبر بنایا گیا، اونٹوں کے کجاوے کا منبر بنایا گیا۔ اونٹ عرب کا مقبول جانور ہے، لوگ زیادہ تر اس زمانے میں سواری اونٹ سے کیا کرتے تھے، جنگوں پہ اونٹ پہ جایا کرتے تھے، شاید اس وجہ سے بھی اونٹوں کے کجاوے کا منبر بنا لیا گیا ہو کہ جب جب اونٹ پہ نظر جائے گی غدیر یاد آ جائے گی، جب جب اونٹ کو دیکھیں گے یاد آ جائے گا تپتا ہوا میدان اور اعلان ولایت حیدر کرار، جب بھی جنگ میں جائے گا اونٹ پہ نظر پڑے گی لوگوں کو غدیر یاد آ جائے گی۔ اب چاہے کوئی جنگ میں اونٹ پر بیٹھ کے جانے والا ہو یا جانے والی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، کوئی بھی اگر اونٹ کو دیکھے گا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد تازہ ضرور ہو جائے گی۔ منبر بن گیا، نبی کریم منبر پہ تشریف لائے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم نے لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جان پر، ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ نبی نے کہا کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا نبی اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں۔ جب نبی کریم نے لوگوں سے اقرار لے لیا، سب نے کہہ دیا ہاں آپ ہمارے مولا ہیں، تو ایک مرتبہ نبی کریم نے مولا کائنات کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے، اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ اور صرف اعلان نہیں، پھر نبی کریم نے دعا بھی کی، اے میرے پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، خدا تو اس کو اپنا دشمن سمجھ جو علی سے دشمنی اختیار کرے، خدایا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ اعلان ہو گیا، لوگ آئے، مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہرحال پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا، جب اعلان ولایت حیدر کرار علیہ السلام ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر سے جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کے نازل ہوئے، یہ پیغام لے کر نازل ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا، آج اللہ
تمہارے لیے تمہارے دین سے راضی ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج دین کامل ہو گیا، کہ آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ کیا آج اعلان ہو رہا ہے اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا؟ کیا واقعاً بغیر ولایت حیدر کرار کے اللہ ابھی اسلام سے راضی نہیں تھا؟ یہ بات امت مسلمہ کو سوچنی چاہیے کہ جب تک اعلان ولایت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نہیں بھیجی تھی رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا، لیکن جب اعلان ولایت حضرت امیر ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے آج اللہ دین سے راضی ہو گیا، آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بغیر ولایت حیدر کرار کے اللہ دین اسلام سے راضی نہیں ہے تو مسلمان سے کہاں راضی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوا تو پھر مسلمان سے کہاں راضی ہو سکتا ہے؟ غدیر نعمتوں کے اتمام کا دن ہے، غدیر دین کے کامل ہونے کا دن ہے، غدیر وہ دن ہے جس دن اللہ دین اسلام سے راضی ہوا، غدیر وہ دن ہے کہ جس دن آدم صفی اللہ کی محنت بچ گئی، غدیر وہ دن ہے جس دن نوح نبی اللہ کی محنت بچ گئی، غدیر وہ دن ہے جس دن ابراہیم خلیل اللہ کی محنت بچ گئی، غدیر وہ دن ہے جس دن اسماعیل ذبیح اللہ کی محنت بچ گئی، غدیر وہ دن ہے جس دن موسیٰ کلیم اللہ کی محنت بچ گئی، غدیر وہ دن ہے جس دن عیسیٰ روح اللہ کی محنت بچ گئی۔ ارے غدیر وہ دن ہے کہ جس دن احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرکار ختمی مرتبت کی رسالت مکمل ہو گئی، کیونکہ قدرت کا ارشاد ہو چکا تھا کہ اگر یہ نہ کیا گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے دو مصرے کہے، اللہ اسے سلامت رکھے اس شاعر کو، اسے جزائے خیر دے کہ محنتیں سارے رسولوں کی لگی تھی داؤ پر، مطمئن اعلان حق کر کے پیغمبر ہو گئے۔ سارے انبیاء کی محنت آ کے مکمل ہوئی غدیر خم کے میدان میں، یعنی کہ غدیر ایک ایسے دو راہے کا نام ہے کہ جہاں سے ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستہ جاتا ہے جنت کی طرف، ایک راستہ جاتا ہے جہنم کی طرف۔ کتنے سمجھدار ہیں وہ مسلمان کہ جو جنت کو چھوڑ کے جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں، کتنے بدبخت و نادان ہیں وہ انسان کہ جو خدا کی رحمت کے بدلے میں خدا کی لعنت مول لے رہے ہیں، خدا کی لعنت خرید لے رہے ہیں۔ غدیر وہ دن ہے، ایسا اعلان ہے کہ اب غدیر کے بعد کسی کے لیے کسی بہانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لوگ بہانہ بناتے ہیں، توجیہ پیش کرتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں اور فلاں واقعہ اس طرح سے نہیں ہے، فلاں کتاب میں نہیں ہے، واقعہ اتنا معتبر نہیں ہے، یہ تو صرف دوستی کا اعلان تھا۔ توجیہ پیش کرتے ہیں، تعویل پیش کرتے ہیں۔ امت کا حق ہے کہ وہ خلیفہ بنائے، کوئی مجمع سے بنائے، شورا سے بنائے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ جب لوگ بہانوں پہ بہانے بنا رہے تھے تو ایک مرتبہ جزو رسالت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا، کہا کہ لوگوں یاد رکھنا غدیر کے بعد اللہ نے کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا ہے۔ جب تک غدیر خم کا واقعہ نہ ہوا تھا یعنی کہ عذر تھا، لیکن جب غدیر کا واقعہ ہو گیا، جب اعلان ولایت حیدر کرار ہو گیا، اب کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کو تسلیم کرے، وہ ولایت کو قبول کرے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولایت کو قبول کرے۔ مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے والوں
مومنین ان ملائکہ کے مانند ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حکم خدا سے سجدے میں گر پڑے، اور منکرین غدیر اعلان ولایت حضرت امیر سن کے مخالفت کرنے والے ابلیس کے مانند ہیں کہ جس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلوات اللہ وسلم علیہ کی واضح حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ملعون ہے وہ شخص کہ ترکہ، جس نے اس اعلان ولایت کو ترک کیا، جس نے ولایت حضرت امیر کو ترک کیا، اور مرحوم ہے، رحمت والا ہے وہ شخص جس نے اعلان ولایت حضرت کرار علیہ السلام کی اتباع کی اور اس کو سچا جانا اور اس کو قبول کیا۔ غرض کی بڑا ہی با فضیلت دن ہے، اس دن کی اہمیت بے شمار ہے۔ جب اس دن کی فضیلت اتنی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے، تو اس دن کے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں۔ غدیری اعمال صرف نماز اور روزے پر ہی منحصر نہیں ہے اس دن میں، بلکہ غدیری اعمال بے شمار ہیں اور جن کا ثواب بے شمار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سے عید غدیر کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی طرح سے اس دن کے بہت سارے اعمال بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن روزہ، عبادت اور محمد و آل محمد کے تذکرے کے ذریعے خدا کو یاد کرو، کیونکہ رسول خدا نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ اس دن عید منائیں، اور اسی طرح سارے انبیاء نے اپنے اوصیاء کو وصیت کی کہ وہ اس دن عید منائیں۔ مومنین کو کھانا کھلانا اس دن، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، عید غدیر کے دن جس نے ایک مومن کو کھانا کھلایا، گویا اس نے تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلایا ہے۔ جس طرح سے کھانا کھلانے کا ثواب ہے، اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، عید غدیر کے دن کا روزہ اس دنیا کی عمر کے برابر ہے، یعنی کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہے اور پھر جب تک دنیا رہے، اور جب تک دنیا رہے جتنے ایام ہیں ان ایام میں انسان روزے پہ روزے رکھے، وہ سارے روزے ایک طرف، غدیر کے دن کا ایک روزہ ایک طرف۔ تیسرا عمل امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عید غدیر کے دن اپنے مومن بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، خداوند عالم روز قیامت اس کے اوپر رحمت کی نظر ڈالے گا، اس کی ہزار حاجتوں کو پورا کرے گا، اور جنت میں خاص اس کے لیے موتی کا ایک محل بنائے گا، اور اس کے چہرے کو شاد رکھے گا، خوش رکھے گا۔ چوتھا عمل امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص روز عید غدیر کسی مومن کے چہرے کی زیارت کرے گا، خداوند عالم اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا، اس کی قبر کو وسیع کر دے گا، روزانہ 70,000 فرشتے اس کے قبر کی زیارت کریں گے اور اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ پانچواں عمل امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، روز غدیر زینت کا دن ہے، جو بھی عید غدیر کے لیے خود کو آراستہ کرے گا، خداوند عالم اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے گا، ملائکہ کو حکم دے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھیں، اگلے سال تک اس کے درجات میں ترقی عطا کرے گا اللہ، اگلے سال تک درجات میں ترقی عطا کرے گا، اور اگر دنیا سے چلا گیا اس دوران تو شہید، اگر زندہ رہا تو سعید۔ اگر دنیا سے چلا گیا تو شہید کی موت مرے گا۔ چھٹا عمل
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن خدا شیعوں کی نیک سعی و کوشش کو لائق شکر قرار دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ 7واں عمل راہ خدا میں خرچ کرنا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں غدیر کے دن 1 درہم خدا کی راہ میں خرچ کرنا 1,00,000 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے، اور خدا جو تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس سے زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا روز غدیر نیکی کرنا دولت، ثروت اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز عید غدیر محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، اور ان پر ظلم کرنے والوں، ان کے ظالموں پر زیادہ سے زیادہ بیزاری اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ اس کے علاوہ غدیر کے دن غسل کرنے کا حکم ہے۔ زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام پڑھنے کا حکم ہے، اور اس دن دعائے ندوہ پڑھنے کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اپنے وقت کے امام کو ہمیں ضرور یاد کرنا چاہیے ہر عید پہ، اور جب مومن ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو پھر کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ اس کے علاوہ غدیر کی نماز بھی ہے، اور نماز طولانی ہے، اس چھوٹی سی کلپ میں بیان کرنے لائق گنجائش نہیں ہے، لہٰذا علماء کرام سے رابطہ کریں اور کوشش کریں کہ مسجدوں میں جائیں اور علماء کی زیر نگرانی اعمال عید غدیر کو انجام دیں، آپس میں مومنین تہنیت اور تبریک پیش کریں، آپس میں مصافحہ کریں، گلے ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ ہاں یہ اعمال مستحب ہے، لہٰذا اسے فرادہ ہی انجام دینا ہے۔ ایک خاص عمل اور غدیر کے دن کا، وہ عمل یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت جاری کریں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنا داہنا ہاتھ دوسرے برادر مومن کے ہاتھ پہ رکھے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں یا دوسری بھی اعمال کی جو کتابیں ہیں اس میں موجود ہے، اس دعا کو پڑھے کہ جس میں یہ عہد کرے کہ خداوند کریم یہ میرا بھائی ہے، میں عہد کرتا ہوں اللہ کے حضور، انبیاء کے حضور، ملائکہ کے حضور کہ اگر میں قیامت کے دن اہل جنت و اہل شفاعت ہوا تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ میرا بھائی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ بہرحال یہ مختصر سے اعمال تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے، امید ہے آپ حضرات ان اعمال کو انجام دیں گے۔ اس حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں آج کے دن کے یعنی کہ عید غدیر کی بہت ساری ڈھیروں ساری مبارکباد، تبریک، تہنیت، اور الغروی چینل کی طرف سے بھی، ان کے اراکین کی طرف سے بھی آپ کو، آپ کے خانوادے کو بہت ساری مبارکباد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔